अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद अजीम सियाल, जर्नलिस्ट घोटकी सिंध से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। नाजरीन, आज बहुत बड़ी खबरें हैं हमारे पास। बड़ी खबर है इधर से सक्खर के सीनियर रिपोर्टर जान मोहम्मद मार शहीद के मुख्य जो कातिल थे शेरू मार, उसको पुलिस ने मुकाबले में हलाक कर दिया है। उसके अलावा बलूचिस्तान में गश्त करने वाली पाक फ़ौज के जवान पे गाड़ियों पे रिमोट कंट्रोल के ज़रिए धमाका किया गया है, जिसमें 7 फ़ौजी जवान शहीद हुए। उसके अलावा 5-7 से कबल ज़ख्मी हैं। और बलूचिस्तान में ये हमला वहीं हुआ है जहां कोयटा एक्सप्रेस को यरगमाल बना दिया गया था। 400 मुसाफिरों को मच के इलाके में ये हमला हुआ है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वहाँ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसके अलावा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज गूंजा है आवाज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत को बता दिया है कि अगर लड़ना है तो लड़ें, अगर झगड़ा करना है तो भी हम हाज़िर हैं। किसी भी सूरत में आप जैसे रवैया अख्तियार करेंगे वैसा रवैया हम आपसे अख्तियार करेंगे, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को आज खुसूसी तौर पे कौमी असम्बली में अच्छा एक प्रोटोकॉल दिया गया है। वो प्रोटोकॉल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा हमें और भी खबरें हैं। पाक भारत जो कशीदगी है उसके हवाले से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान GHQ को हेड क्वार्टर में दौरा किया है, वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आज़म को। और उसके अलावा और सारी पार्टियाँ, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज़ जो अभी हैं कौमी असम्बली में एक प्लेटफार्म पे हुई हैं। उनके अलावा सुप्रीम कोर्टों में जो नशस्तें हैं जो दी जाने का फ़ैसला हुआ था उसके हवाले से आज सुनवाई हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा दीगर ख़बरें भी हमारे पास हैं जो आपको बतानी है। पहले हम खबर पे चलते हैं जहाँ जो सक्खर में सीनियर जर्नलिस्ट जान मोहम्मद मार को शहीद किया गया था। काफ़ी अरसा हो गया, उसे साल से डेढ़ साल तकरीबन हो रहा है। इस अगस्त में इस साल की में 14 अगस्त को उसके 2 साल बरस पूरे होंगे। जान मोहम्मद मार की कत्ल के ख़िलाफ़ साफ़ ही बिरादरी पूरी सिंध क्या पूरी दुनिया में बहुत सारा एहतजाज किया गया था। और जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ़्तारी ले साफ़ ही बिरादरी के तमाम यूनियंस और प्रेस क्लबान, तमाम सिविल सोसाइटी का बड़ी तादाद में कराची से कश्मीर तक एहतजाज जारी था, अब भी जारी है। और उसमें पुलिस पे, सिंध गवर्नमेंट पे ये ज़ोर दिया गया था कि जान मोहम्मद मार के कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए, मगर पुलिस ने आज उस केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। शिकारपुर के पुलिस ने मुकाबला किया है और जान मोहम्मद मार का कत्ल केस में मुख्य जवाबदार हैं शेरू मार, वो मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। और जान मोहम्मद मार के दीगर कातिल को अभी पुलिस को पकड़ना है। ये शिकारपुर पुलिस के SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि रेंजर के साथ पुलिस ने ऑपरेशन किया है जिसमें जान मोहम्मद मार के मुख्य कातिल को हलाक किया गया है। ये खबर थी। इसके अलावा हम आपको ख़बर और भी देंगे दीगर ख़बरों के हवाले से, मगर ख़बर चलते हैं। आज कौमी असम्बली में आम इजलास हुआ है। कल को करारदाद पास की हुई कौमी असम्बली में इजलास के करारदाद जो भारत के ख़िलाफ़ पेश की गई उसे अक्सरियत से मंजूर कर दिया गया भारत के ख़िलाफ़। और कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पर सारी जमायतें एक प्लेटफार्म पर मौजूद हैं कि
اگر بھارت نے کوئی بھی ایسے قسم کی کوئی حرکت کی تو اس سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسی دوران آج بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ قومی اسمبلی آئے اور انہیں پروٹوکول جیسا وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے ایسے ہی پروٹوکول دیا گیا قومی اسمبلی میں۔ ماضی کی طرح بلاول بھٹو زرداری جن کا نانا اور اس کی مدر وہ کتاب کرتی تھی اسمبلی میں گج کوڑ کر کے، ایسے ہی بلاول بھٹو زرداری نے آج خطاب کیا ہے اور بولا ہے کہ ایک ہی بات کہی ہے اس نے کہ اگر بھارت ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جنگ کرنا چاہتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اور کوئی بات کرے گا وہ بھی ہم اس سے کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ کرنا ہے تو ہم سوری اگر جنگ کرنی ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اگر جو ان کو بات چیت کرنی ہے وہ بھی کر رہا ہے، مگر ہم پوری قوم، میں سندھ وادی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں اور سندھ کے لوگ کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی بلاول نے کیا ہے کہ موہنجو اس کی تاریخ ہے وہاں پہ اس کی کوٹائی سے کوئی ایسا اسلحہ نہیں ملا تھا مگر ہمیں مل رہا ہے۔ یہ کس کو اشارہ دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ سندھ میں اسلحے کی دوڑ چل رہی ہے۔ پہلے بھی بلاول بھٹو وہ اس پر بات کر چکے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں پہ پاس اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے۔ اس کے آج بھی دوبارہ بلاول بھٹو زرداری نے اس طرف اشارہ کیا کہ سندھ میں اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس بات کو کہا، اور اس کے علاوہ انڈیا کو بتا دیا کہ ہم ایسے لگ رہا تھا آج بلاول بھٹو کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی جیسے ملک کا جو ہے وزیر وفاقی وزیر جیسے بات کرتا ہے، جیسے پہلے بلاول بھٹو زرداری تھے اپنے عہدے پہ نافذ ملکی حوالے سے ایسی بات کر رہے تھے، اور اس کے اسٹیج وہاں پہ ڈائس سجا دی گئی بلاول بھٹو زرداری کے سامنے۔ یہ خصوصی ڈائس اس وقت ہوتی ہے یا تو وزیر اعظم کے آگے کی جاتی ہے، ڈائس پیش کی جاتی ہے، ورنہ کسی کو وہاں ڈائس دینے کا نہیں لگتا تو کسی کو دے۔ آج بلاول بھٹو کو خصوصی وہاں پر پروٹوکول دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال جو بن رہی ہے اس میں بھی کشیدگی آ رہی ہے، اور پاکستان کی پہلی کامیابی ہوئی ہے قومی بین الاقوامی سطح پہ جو اقوام متحدہ میں قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے، جس کے چین اور فرانس، امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور بھارت کو یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ پاکستان اور بھارت کے مسائل ہیں دفتر خارجہ کے مطابق وہ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کریں اور بیانات سے گریز کریں اور سفارتی سطح پر یہ بات چیت کریں اور معاملات ٹھیک کریں۔ یہ دونوں ملکوں میں مفاد میں ہے، جنگ کسی مفاد میں نہیں ہے۔ ویسے جو پاکستان کا موقف تھا وہی موقف قومی سلامتی کونسل میں پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اس کی کامیابی ہوئی ہے وہاں، اور قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بین الاقوامی اجلاس جو اقوام متحدہ کا ہوا ہے اس میں مسئلہ کشمیر کو، جو مسئلہ کشمیر ہے بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی ہوتی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے مشترکہ طور پہ دونوں ملکوں کو کہا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر بات چیت حل کریں۔ تو یہ ہے کہ وہاں کی اپڈیٹ۔ ادھر پاکستان میں جو ہے جو بھارتی مظالم ہیں، بھارتی کے دہشت گردوں کی طرف سے حملے کے سلسلہ جاری ہے۔ آج بلوچستان میں جہاں کئی دنوں سے حالات خراب ہیں وہاں پر ہم اپنے ویلوگ میں آپ کو بتاتے رہے ہیں بلوچستان میں جو حالات ہیں ان کے بارے میں آج دوبارہ ہم آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے مچ میں ایک سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پہ جو حملہ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے مچ کے علاقے میں، وہیں علاقے پہ جہاں پہ
کوئٹہ ایکسپریس کو یرغمال بنا دیا گیا تھا، حملہ کیا گیا تھا، وہیں کے علاقے میں حملہ ہوا ہے جس میں سیکورٹی فورسز کے 7 جوان شہید ہو گئے ہیں اور 5-7 سے زیادہ لوگ جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ وہاں پہ جو گشت کرتے ہیں، عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں۔ ان سیکورٹی گوشن پہ حملے میں 7 جوان شہید ہو گئے ہیں، 5 سے زیادہ زخمی ہیں۔ زخمی کو سبی میں اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس کا اشارہ وہاں شدت پسند تنظیم ہے BLP، ان پہ دیا جا رہا ہے، جس کی سپورٹ پاکستان کہتا رہا ہے کہ اس کی سپورٹ بھارت کر رہا ہے، اور اسے افغانستان TPLP کی طرف سے اور دیگر جماعت کی دہشت گردی کی تنظیم کو بھارت کا سپورٹ ہے، افغانستان میں سپورٹ ہے، ان کی دہشت گردی کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ دہشت گردی کے حملے کے بعد جو نقصانات ہوا ہے اس کے وزیر اعظم اور پاک فوج کے سربراہ اور صدر نے افسوس کا اظہار کیا ہے اور وہاں دہشت گردی کے حملے کی مذمت کی ہے۔ تو کوئٹہ میں جو بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ بہت بگڑے ہوئے ہیں، کئی دنوں سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تحریک بھی چل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں کی اور یہاں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسی صورتحال میں سیکورٹی فورس وہاں تعینات تھی اور گشت کر رہی تھی روٹین کے مطابق اسی راستے پر جو کوئٹہ ایکسپریس کو یرغمال بنا دیا، تو وہاں پہ سیکورٹی فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اگلے ویلوگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے